ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جب انسان کسی شخص کی یا کسی جماعت کی یا کسی مذہب کی یا کسی بھی مسلک کی مخالفت کرتا ہے تو اس مخالفت میں انسان کو اتنا بھی اندھا دھند نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان جھوٹ کے پلندے بولنا شروع کر دے اور بے بنیاد الزامات اور من گھڑت باتیں عوام کو سنا کر اپنی طرف وہ متوجہ کرنا چاہے. وہ اس مشن میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جھوٹ کا بھی بول بالا ہوا؟ کبھی نہیں سنا. کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ جھوٹا بندہ نے بھی فتح کے نظام وہ جشن منایا ہو کہ میں بالکل کامیاب ہو گیا اور آخری وقت تک وہ جشن مناتا رہا ہو کہ میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا؟ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. تو آج میں جس بندے کی آپ کو حقیقت بتانے جا رہا ہوں وہ بندہ، اس کا نام ہے عامر منیر. یہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں مربی تھا، میں جامعہ میں پڑھا ہوں، میرے پاس مربی کی ڈگری ہے، میں جامعہ میں پڑھا ہوں اور میں نے مربی والا کورس کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس بندے نے بلنڈر مارا ہے، یہ اس بندے نے جھوٹ مارا ہے. یہ کبھی بھی جامعہ میں داخل نہیں ہوا، مربیان کا اس نے کورس نہیں کیا، جو 7.5 سالہ کورس ہوتا ہے وہ اس نے بالکل بھی نہیں کیا. یہ معلمین کے مدرسے میں یہ داخل ہوا تھا، اس نے معلم والا کورس کیا ہے، اس نے مربیان والا کورس نہیں کیا. اگر اس کو لگتا ہے کہ جس نے مربیان والا کورس کیا ہے تو اس کے پاس وہ ظاہر سی بات ہے وہ سند ہوگی، وہ سرٹیفکیٹ ہوگا جو مربی بننے کے بعد اس کو ملتا ہے، تو اس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ یا سند ضرور ہوگی. تو اس کو چاہیے کہ وہ عوام کو دکھائے کہ دیکھیں جی میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس یہ سند ہے، میں مربی بنا ہوں، اس میں میرا نام، میری ولدیت اور یہ سب کچھ موجود ہے. اس نے اپنا ایک کارڈ دکھایا ہے، وقف نو کارڈ اس نے دکھایا ہے، اور کارڈ دکھا کے اس نے سب سے بڑی بیوقوفی یہ کی ہے کہ اس نے اس میں سب کچھ اپنا واضح کر دیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسی بیوقوفی کی ہے، لیکن ان میں سے ایک آدھ بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی بیوقوفی نہیں کی، اس لیے وہ ابھی تک میری نظروں سے بچا ہوا ہے، لیکن ان قریب انشاءاللہ اس کا بھی بانڈا میں پھوڑنے والا ہوں. اچھا بہرحال یہ بندہ جامعہ میں داخل نہیں ہوا، یہ اس نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، عوام کو اس نے پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ میں مربی ہوں اور میں نے جامعہ میں داخلہ لیا تھا اور میں مربی بنا ہوں. یہ بالکل اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جب یہ معلمین والا کورس مکمل ہوا تو معلمین والا کورس ختم ہونے کے بعد جب اس کی تقرری کسی جگہ پہ ہوئی، تو تقرری کسی جگہ پہ ہونے کے بعد اس کا جو وہاں پر چال چلن تھا، اس کا جو وہاں پہ طرز زندگی تھا وہ بالکل ہی چینج ہو گیا. یعنی کہ اس کے دماغ میں خرافات اور اس طرح کی وہ بدفطرتی آنی شروع ہو گئی. یعنی کہ یہ ڈورے ڈالنا شروع ہو گیا، اور یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جسے وہ ایک فلم میں نہیں کہتا عورت کا چکر بابو بھیا، عورت کا چکر، یہ وہ چکر شروع ہو گیا. تو جب یہ بات مرکز کو پتہ لگی، جب یہ بات جماعت والوں کو پتہ لگی، تو جماعت والوں نے اس کو بلا کے اس کی کافی سرزنش کی، اس کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کو کافی جھنجھوڑا، اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ مہربانی کر کیڑے پاسے ٹور پہ ہیں. لیکن اور اس کے بعد پھر اس کی وہاں سے تقرری ختم کر کے کسی دوسری جگہ اس کو منتقل کر دیا گیا. لیکن جب اس کو دوسری جگہ منتقل کیا تو دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد بھی پھر واپس اسی جگہ واپس ہی جایا کرتا تھا، اور وہاں پر بھی اس کی کافی شکایت ملتی تھی، اور وہاں دوسری جگہ پہ یہ رنگی ہاتھوں میں پکڑا گیا تھا. جب یہ رنگی ہاتھوں پکڑا گیا تو جماعت والوں نے اس کا جو وقف ہے وہ بالکل کینسل کر دیا، اس کی ڈگری کو منسوخ قرار دے دیا، جو معلمین کی ڈگری تھی اس کو منسوخ کر دیا، اور اس کا جو وقف تھا وہ بھی جماعت نے کینسل کر دیا. تو جب یہ معاملہ ہوا کہ اس کا وقف بھی کینسل ہو گیا، اس کی ڈگری جو تھی معلمین والی وہ بھی کینسل ہو گئی، تو اس کو پتہ لگ گیا کہ میری اب دال نہیں گلنے والی. ظاہر سی بات ہے جماعت میں میری بڑی بدنامی ہو چکی ہے، میں اب کسی طریقے سے منہ نہیں اٹھا سکتا، سر نہیں اٹھا سکتا، لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، تو لوگوں کو میں کیا گائیڈ کروں گا جب میں اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیری. تو جب یہ معاملہ زیادہ ہوا تو یہ معاملہ زیادہ ہونے کے بعد اس بندے نے پھر اعلان کر دیا جی آج سے میں سرکاری اسلام قبول کرتا ہوں، میں ختم نبوت کا مجاہد بنتا ہوں اور ختم نبوت کا مجاہد پکا پیڈا بنتا ہوں. تو یہ اس کا سارا معاملہ تھا کہ اس کا یہ بد چلن بھی تھا، اور یہ بد چلن کا ثبوت میں خود
آپ کو اس کی زبان نہیں دیتا ہوں، بلکہ میں یہاں پہ اس کی آڈیو تو نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی یہ عجیب و غریب قسم کی آڈیو یہاں پہ لگاؤ، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ ان لوگوں نے وہ سنی ہوگی وہ ویڈیو، جس میں اس نے ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور قرآن پاک پکڑ کے یہ حلفیہ بیان دے رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ بدفعلی کی۔ یہ اس بندے کا معیار ہے، یہ اس بندے کی سوچ ہے، یہ اس بندے کی فطرت ہے کہ ہاتھ میں مقدس کتاب جو خاتم الکتاب ہے، جو خاتم الکتب ہے، وہ اس نے پکڑی ہوئی ہے، اور وہ پکڑنے کے بعد اس نے کس طرح کی گندی اور گھٹیا بات کی ہے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے۔ یہ قرآن پاک کی یہ بندہ عزت سرکاری مسلمان کرتا ہے، یہ سرکاری مسلمانوں کے وہ اپنے معیار ہیں، قرآن پاک کو یہ عزت دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کے کس طرح کی فوش باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی فوش قسمیں کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا معیار ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات میں نے کی ان کے دو پیٹی بھائیوں سے، تو دو لوگوں سے کی، تو دو لوگوں سے میں نے کرنے کے بعد یہ پوچھا، میں نے کہا کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ حلفیہ بیان دیا جائے کہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ وہ بدفعلی کی یا فلاں کے ساتھ کی؟ کیا قرآن پاک ہمیں اس بات کا حلفیہ بیان دینے کا وہ اجازت دیتا ہے خود ہی، جبکہ کوئی کہے بھی نہ؟ تو ایک بندے نے تو یہاں پہ جناب سارا ریکارڈ کھول دیا، وہ بندہ کہتا ہے جی بالکل اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور یہ بندہ جو کہنے والا تھا، یہ بندہ کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کے ہاں یہ بڑا مقبولیت رکھتا ہے، یہ بندہ آقا کا غلام، یہ چینل جو ہے اس کا بندہ ضیاء رسول امینی، یہ بندہ یہ بات بیان کرتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بریلویوں میں اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے، لیکن منافقین میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ اپنا آپ بھی چھپاتا ہے کہ میں بریلوی ہوں، کھلم کھلا بتاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بتانا شروع کر دے گا تو اس کا چینل ویسے ہی دوسرے لوگ جو ہیں وہ بننے لگا دیں گے۔ بہرحال تو یہ بندہ بھی کہتا ہے جی بالکل اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ قرآن پاک پکڑ کے فوش جناب ہم قسمیں کھائیں اور اس طرح کی باتیں بیان کریں، یہ ان لوگوں کے معیار ہیں، یہ ان لوگوں کے قرآن پاک کے متعلق اعتقادات ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی احمدی جو ہیں وہ قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں، احمدی قرآن پاک کو مانتے نہیں ہیں۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے قرآن پاک کو پکڑ کے اس طرح کی فوش باتیں کی جائے اور پھر قرآن پاک کو گواہ بنایا جائے اس بات پہ کہ وہ قرآن میں تیرے سامنے گل کرنا پیا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں اور اس طرح کی بدفطرتی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اس بندے کی ذہنیت تھی، یہ اس بندے کی اپنا آپ نے کردار، اس کی اپنی زبانی سنا ہوگا کہ اس نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا جی میں نے بالکل بدفعلی کی اور میں نے فلاں بندے کے ساتھ، بندے کا نام بھی لے لیا جی میں نے اس کے ساتھ کی ہے، اور پھر حلفیہ بیان بھی دے رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا اپنا ایمان ہے، یہ اس کی یہ بدفطرتی تھی جس کے بعد یہ خود جماعت سے نکل گیا۔ اول تو پہلے اس کا وقت کینسل ہوا، وقت کینسل ہونے کے بعد اس کی ڈگری جو ہے وہ منسوخ کی گئی، اور اس کے بعد اس نے خود ہی جماعت چھوڑ دی۔ اور یہ بالکل یہ مسلمہ اور مصدقہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے کہ جو پاک ہوگا وہ پلید سے علیحدہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو پلید ہے وہ پاک سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جو پلید لوگ ہوں گے وہ پاک سے خود بخود علیحدہ ہو جائیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کی جب وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو یا ان کا اخراج کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے لوگوں کا نہ پتہ لگے، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ نہیں بتاتے یا کچھ لوگوں کا نہیں پتہ چلتا، تو وہ خود ہی پھر ایک نہ ایک وقت میں جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پاکی ہے، جو پلیتی ہے وہ پاکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور پاکی پلیتی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اس لیے وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست نظام ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ اس بندے کے متعلق میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ خود اپنے منہ سے ماننا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، یعنی بدفعلی کی ہے، تو بدفعلی کرنے کے بعد کیا ہمیں قرآن پاک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کے بندے کی گواہی بھی قبول کی جائے؟ تو اس نے پھر جواب یہ ضیاء رسول امینی نے یہ جواب دیا جی بالکل اجازت دیتا ہے، اور یہ تو ویسے بھی اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے پہلے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے کے سارے دھل گئے، سارے کے سارے جھڑ گئے۔ جب ایک بندے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم اسلام میں آ گئے تو تم نے پہلے جو بھی گناہ کیے ہیں، قتل و غارت کی ہے، جو مرضی کیا ہے، تو جناب تمہارا جو ہے وہ سب گناہ دھل چکے ہیں اور تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بندہ بریلی شریف میں، جو انڈیا میں ان کا مرکز ہے یہ بریلویوں کا، بریلی شریف میں وہاں پہ یہ لکھے، اس بندے کا نام لکھے جی اس بندے کا نام عامر منیر ہے، اس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی کو اپنا مجدد نہیں مانتا، یہ احمد رضا خان بریلوی کے عقیدوں کو اپنا عقیدہ نہیں مانتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ حیات نہیں مانتا، یہ اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہے، یہ سارے اس کے اعتقادات لکھے، اور یہ بھی کہے کہ یہ قاسم نانوتوی کو کافر بھی نہیں کہتا، یہ عقیدہ رکھے۔ میں یہاں پہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ بریلی شریف سے یہ کبھی بھی فتویٰ نہیں آئے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔
کبھی بھی فتویٰ نہیں آئے گا تو یہ کس چیز کا مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اس کی اپنے اکابر نہیں دے رہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اپنے پیروں نے، میرے اپنے مجددوں نے کیا گول کھلائے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل کسی قسم کے اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو صرف پروپیگنڈا کرنے کا پتہ ہوتا ہے، اس کو صرف جھوٹ بولنے کا صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آج یہ اعلان کرے اپنے چینل پہ، آج کہے کہ جناب بالکل غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن پاک سے جائز ہے، اور غیر اللہ وہ جو مر چکے ہیں، جو قبروں میں، ان سے مدد مانگنا جائز ہے، یہ کبھی بھی نہیں بیان کرے گا۔ تو یہ کس منہ سے اس کو مسلمان کی ڈگری دے رہا ہے؟ حالانکہ یہ اس کے عقیدے کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہے، صرف پیسے بٹورنے کے لیے اس نے اس کو اپنے ساتھ ملایا کہ جو میرے چینل کی جو رونق ہے وہ بحال رہے گی، میں اپنے چینل کی جو اوریانی اور فحاشی ہے اس کو صحیح عروج پر لے کے جاؤں گا، اور مجھے جو یوٹیوب ہے اس سے پیسے ملیں گے۔ یہ صرف اس بندے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ اس بندے کا اور کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ختم نبوت کے جو کام ہیں وہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں، اپنے تئیں وہ کر رہے ہیں، جناب ہمارا ختم نبوت کا چینل ہے، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ لنڈے کے مجاہد ہیں، یہ جو جماعت سے جن کا اخراج ہوتا ہے اور جماعت سے جو نکلتے ہیں اور اس وجہ سے نکلتے ہیں، تو یہ سارے لنڈے کے جو مجاہد ہیں وہ ان لنڈے کے مجاہدوں کے پاس جاتے ہیں، مطلب یہ ضیاء رسول کے پاس جاتے ہیں، یہ مولوی مبشر کے پاس جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کے ٹی وی آفیشیل چینل ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ شبان میڈیا ان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں لوگ جو ہیں وہ خود اس ذہنیت کے مالک ہیں، وہ اس فطرت کے مالک ہیں، انہوں نے کوئی لتھی جڑ دی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے گھر کی ہوندا پیا، انہوں نے کسی قسم دی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو بس یہ پتا کہ ان بندوں کی وجہ سے ہمارے چینل چل رہے ہیں، ہمارے چینل کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہیں، لوگ سن رہے ہیں، یوٹیوب پیسہ دے رہا ہے، تو ہمیں بھی پتا کہ یار ہم کام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یار ہم کام کریں، تو اور لوگ جو ہیں وہ فنڈنگ کریں گے، اور ان لوگوں نے اپنے چینل کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہوا ہے۔ اب یہ پھر شور مچانا شروع کر دیں گے، پھر یہ رولا ڈالیں گے، دیکھیں جی جلیل اللہ نے پھر کسی کے اوپر یہ الزام لگا دیا ہے، اور میں یہ الزام لگانے سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اس نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا اس بات کا کہ ہاں واقعی میں بدکار تھا، ہاں واقعی میں نے یہ کام کیے، تو وہ خود اپنے منہ سے مان رہا ہے، میں نے تو الزام لگایا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ بات اس کے منہ کے ذریعے کی ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے اس بات کے اقرار کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے وہ ایویڈنس رکھے اور پھر میں نے جناب ثبوت دیا، اور پھر میں نے کہا کہ جناب واقعی اس بندے کا جو وہ وقف کینسل ہوا ہے اور اس کی جو ڈگری منسوخ ہوئی ہے وہ اس کی انہی بدچلنیوں کی وجہ سے منسوخ ہوئی ہے۔ ایسا بندہ آپ لوگوں کو یہ مبارک ہو، ایسے لوگ آپ لوگوں کو یہ مبارک ہوں۔ اچھا، میں اس بارے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں جی جماعت میں اس طرح کے لوگ ہیں، جماعت میں اس طرح کے لوگ ہیں، ان میں صرف یہ لوگ گئے ہیں۔ اچھا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک لائیو پروگرام بھی کروں گا، اور میں آپ لوگوں کے چینلوں سے وہ ثبوت دوں گا، ویڈیوز کی ثبوت دوں گا کہ آپ لوگوں کی اپنے لوگوں میں کیا حال ہے، آپ لوگوں میں جو لاہور میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں جہاں یہ مولوی مبشر موچی رہتا ہے، وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے، اس کے علاوہ یہ منڈی بہاؤالدین میں اور اس طرح کے یہ اور جو جتنے بھی یہ بڑے بڑے اضلاع ہیں، ان کے کیا حال ہیں آپ کے اپنے لوگوں کی زبانی میں سناؤں گا۔ ملتان کا حال میں آپ لوگوں کی وہ مولویوں کی زبانی سناؤں گا، اور چینلز کے باقاعدہ میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں لائیو پروگرام کروں گا۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی گندا بندہ ہوتا ہے، کوئی وہ برا بندہ ہوتا ہے، جب اس کا جماعت کو پتہ لگتا ہے اس کا اخراج کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں بتاتا یا وہ نہیں کسی ذریعے پتہ لگتا تو وہ ایک نہ ایک دن وہ خود ہی جماعت چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی شراب نوشی کرتا ہے، کوئی جو مرضی قتل و غارت کرتا ہے، اس کا دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابی یا لتشی کوئی بندہ بھی اس کا یہ نہیں کہتا جی آج سے اس کا ہمارے جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مرتے دم تک اسی جماعت، اسی فرقے میں رہتا ہے، اور اسی فرقے کو جناب وہ تبلیغ کر ہوتا ہے، اسی فرقے کے متعلق بات کر ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی جناب ان کا کوئی تردیدی بیان نہیں آتا۔ لیکن جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جب پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ فلاں بندہ پلید ہے تو اس کا اخراج کے اعلان کر دیتا ہے کہ جی آج سے ہمارا اس بندے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بندہ احمدیت سے نکل گیا، ہم اس کا اخراج کرتے ہیں، یہ ہماری جماعت سے اس بندے کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ یا اگر وہ جماعت کو کسی ذریعے سے نہیں پتہ چلتا، وہ اپنی بد فطرتی کی وجہ سے یا اپنے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں بتاتا یا کسی ذریعے نہیں پتہ لگتا، تو وہ ایک نہ ایک دن خود ہی جماعت کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مخالفین احمدیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ یہ لوگ جتنا مرضی کوششیں کر لیں، یہ کبھی بھی جماعت کو بدنام نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الزام لگانے والے، جھوٹی باتیں کرنے والے، یہ تو ہر دور میں منکرین انبیاء کے ہوتے ہیں، یہ جو منکرین انبیاء ہوتے ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ابھی جو لوگ کر رہے ہیں یہ پہلے بھی لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔